اور سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے دنیا، مگر اس دنیا کو فنا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، اور امتحان میں بچہ صرف اپنے پیپر کو دیکھتا ہے اور صرف سوال اور جواب پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ امتحان ہال میں اے سی پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، امتحان ہال میں کولر اور پنکھے پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، چٹائی اور قالین اور ڈیسک پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ امتحان ہال میں وہ کسی اور کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے ماں باپ کی بھی فکر نہیں کرتا، وہ صرف اپنے سوال اور جواب کی فکر میں رہتا ہے۔ بالکل یہ دار الامتحان ہے، ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ من ربک کا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ما دینک کا، تمہارا مذہب کون ہے؟ من نبیک کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تلاش کرو دنیا کی رشتہ داریوں میں رہ کر، سرسبز و شادابی میں رہ کر دنیا کی زندگی گزارو، مگر اپنے سوال کا جواب لے کر میرے پاس آنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب اور پروردگار تم نے مانا، اور اگر نبی کے علاوہ کسی اور کا چہرہ سجایا، کسی اور کے کپڑے پہنے، کسی اور کی معاشرت کو اپنایا، کسی اور کے کھانے کو پسند کیا، کسی اور کی زندگی کو رول ماڈل بنایا، کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کی زندگی گزار کر آؤ گے تو ہم ہرگز قابل قبول نہیں کریں گے، ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم تمہیں اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، نبی کی زندگی آسان ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ مشکل ترین زندگی ہے۔ شادیوں کو مشکل میں نے بنایا، ولیموں کو مشکل میں نے بنایا، معاشرت کو مشکل میں نے بنایا، ایجوکیشن کو مشکل میں نے بنایا، اور زندگی گزارنے کو مشکل میں نے بنایا۔ نبی نے تو ایک دن فاقہ رکھا، ایک دن کھانا کھایا، یہ زندگی اور میسج اور پیغام ہمیں دیا کہ عالم بنو، حافظ بنو، ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنو گے کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہیں قرآن آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، اگر تم اللہ کو راضی کرنا سیکھ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تم نے تعمیرات کو سیکھا، تم نے گھومنے اور پھرنے کو سیکھا، مگر اللہ کو راضی کرنا نہیں سیکھا تو تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ چڑیا اللہ کو راضی کرتی ہے، یہ جنگل کے جنگلی جانور اللہ کو راضی کرتے ہیں، سانپ میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے سسٹم سے الگ ہو کر ہٹ کر چلے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سانپ دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، مگر انسان کامل اکمل مکمل طریقے سے دیکھتا ہے۔ پہاڑ کو دیکھے گا، پہاڑ بڑا ہے مگر اس کی آنکھ اپنے سے بڑی چیز کو دیکھتی ہے۔ سانپ دیکھے گا مگر سانپ اس کی آنکھ اتنا ہی دکھاتی ہے کہ جتنا اسے محسوس ہوتا ہے۔ سانپ انسان کو پورا نہیں دیکھ سکتا، سانپ انسان کو محسوس کر سکتا ہے۔ شیر انسان کو دیکھتا ہے مگر شیر پورا نہیں دیکھ سکتا، چیتا پورا نہیں دیکھ سکتا، ہاتھی پورا نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو یہ آدھا دیکھتے ہیں اور آدھا محسوس کرتے ہیں، اپنی چھٹی حس کی بدولت یہ شکار کرتے ہیں، مگر انسان پہاڑ اس سے بڑا اس کو دیکھتا ہے، سورج اس سے بڑا اس کو دیکھتا ہے، کہکشائیں اس سے بڑی اسے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ انسان زمین کے ذرات کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ طاقت دی کہ جو دوسروں کی آنکھوں میں طاقت نہیں دی ہے۔ آنکھیں ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، جنگل کے جنگلی جانوروں کی آنکھیں ہیں، سمندر کی مچھلیوں کی آنکھیں ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں، زمین کے اندر کے ذرات ان کی آنکھیں ہیں، مگر انسان کے جیسی آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی۔ انسان کے جیسے کان، انسان کے جیسی زبان کسی کی نہیں بنائی۔ زبان سب کے پاس ہے مگر بولنے کی طاقت اور حیوان ناطق صرف انسان ہے۔ اشاروں میں دنیا کے جانور باتیں کرتے ہیں مگر اپنے جذبات کو سامنے رکھتا ہے انسان، اپنے تصورات کو سامنے رکھتا ہے انسان، اپنی فیلنگ کو سامنے رکھتا ہے انسان۔ اس سے بہتر مخلوق اللہ نے نہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے کہتے ہیں۔ دل سب کو اللہ نے دیا، دل کے اندر کے جذبات سے باقی مخلوق خالی ہے۔ چیتا ہے مگر اس میں جذبات نہیں ہے، سمندر کی مچھلیاں ہیں مگر ان میں جذبات نہیں ہے، انسان میں جذبات دیے ہیں۔
پیر تو سب کے پاس ہے مگر پیر وہ ٹیمپریچر کو محسوس نہیں کرتے ہیں جو ٹیمپریچر انسان کے پیر محسوس کرتے ہیں. وہ اللہ نے طاقت دی ہے اسے. اب دنیا حلوۃ خضیرہ اسے کہتے ہیں.